ایوان صدر میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں تقریب، صدر مملکت اور وزیر اعظم نے سید عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل سے نوازا۔ تقریب میں وزیر اعظم، وفاقی وزراء کی شرکت، سول اور اعلیٰ عسکری حکام بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ غیر ملکی سفارتکاروں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ صدر مملکت آصف زرداری نے کہا، قوم کو بہادر مسلح افواج پر فخر ہے۔ سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز قابل فخر لمحہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا، آج ایک تاریخی اور قابل فخر دن ہے۔ ہم اپنے ہیروز کی خدمات کے معترف ہیں۔ ہماری عسکری قیادت نے دشمن کے خلاف بے مثال اور تاریخی فتح حاصل کی۔ بھرپور اور مؤثر جواب سے دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا۔ بھارت دہشت گردی کا مرتکب علاقائی عدم استحکام کا مرکز ہے۔ قوسدار میں سپا کی بھارت کی پشت پناہی میں چلنے والی پراکسیز کے ذریعے کی گئی نہتے شہریوں، معصوم بچوں کو دانستہ نشانہ بنانا انسانیت کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب، کہا، پاکستان کی عوام ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے۔ بیرونی جاریہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ جد و جہد میں عوام کے اعتماد پر پورا اترنے کے لیے پرعزم ہے۔ شرکا کانفرنس نے فیلڈ مارشل کی اسٹریٹجک ویژن، غیر متزلزل قیادت اور قومی دفاع کے لیے گرا قدر خدمات کا اعتراف کیا۔ فورم نے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر مبارکباد پیش کی۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کے عوام کی غیر متزلزل حمایت کو خراج تحسین پیش کیا۔ کانفرنس کے آغاز میں آپریشن بنیان مرصوص ضلع قوسدار میں دہشت گردانہ حملے کے شہداء کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ فورم نے موقع حق کے شہداء کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء نے پاکستانی میڈیا اور انفارمیشن واریئرز کو سراہا۔ میڈیا نے حقائق کو درست طریقے سے پیش کرتے ہوئے عوامی اعتماد کو فروغ دیا۔ فورم کے شرکاء نے کہا کہ پاکستانی میڈیا بھارتی پروپیگنڈے، جعلی خبروں اور جنگی جنون کے خلاف ریاست کے ساتھ قدم ملا کر کھڑا رہا۔ فورم نے پاکستانی نوجوانوں کے جذبے اور متحرک شراکت کو بھی سراہا۔ فورم نے سیاسی قیادت کو دور اندیشی، معرکہ حق کے دوران بے مثال قیادت پر سلام پیش کیا۔ فورم کا قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کے عزم کا اعادہ۔ شرکاء نے عزم کیا، بھارتی پراکسیز کی سرکوبی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ فیلڈ مارشل کا درپیش سلامتی خطرات کے تناظر میں اعلیٰ ترین آپریشنل تیاریوں پر زور۔ فیلڈ مارشل نے تمام رینکس کے بلند حوصلے، اعلیٰ آپریشنل تیاری کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے حالیہ کامیابیوں کو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم قرار دیا۔ ایسی جنگ چھڑی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو کہ کسی لمحے انتہائی خطرناک رخ اختیار کر سکتی تھی۔ ان کے 6 جہاز ان کے گرائے، جن کو پر ان کو بڑا ناز تھا۔ الفتح میزائلوں کے ساتھ ہندوستان کو چھٹی کا یاد دلایا۔ دنیا کے بے شمار ممالک اس بات پر پوری طرح یکسو تھے کہ پاکستان حق پر ہے۔ پاک بھارت جنگ کے نتائج بہت زیادہ بھیانک ہو سکتے تھے۔ افواج پاکستان نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان نے جوابی کارروائی میں اپنے دفاع کا حق استعمال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا موقع حق میں آزاد کشمیر کے شہداء کے ورثاء میں امدادی رقوم کی تقسیم کی تقریب سے خطاب، کہا، بے شمار ممالک یکسو تھے، پاکستان حق پر ہے۔ بھارت گھمنڈ اور غرور میں تھا کہ دنیا اس کے ساتھ ہوگی۔ مودی سرکار اب پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے 100 بار سوچے گی۔ مزید کہا، وقت آ گیا، پاکستان کو اتحاد اور اتفاق سے آگے بڑھنا ہے۔ اتحاد سے چلیں تو دشمن میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت بھی نہیں کر سکے گا۔ بحیرہ عرب کے مشرق وسطی حصے میں کم دباؤ کا نظام بن گیا۔ کم دباؤ کا سسٹم کراچی سے تقریباً 1075 کلومیٹر جنوب مشرق میں موجود ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سسٹم اگلے 36 گھنٹوں میں ڈپریشن میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ سسٹم ابتدائی طور پر شمال کی جانب بڑھنے کا امکان۔ پاکستانی ساحلی علاقوں کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں۔ غزہ میں صہیونی فوج کی درندگی جاری۔ اسکول میں قائم پناہ گاہ، خیمہ بستی اور مکانات پر فضائی حملے، 51 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ 24 گھنٹوں میں شہادتیں 100 سے تجاوز کر گئیں۔ جبالیہ میں مکان تباہ کے ملبے سے 13 لاشیں نکال لی گئیں۔ 80 دن بعد امدادی سامان کے 90 ٹرک غزہ میں داخل۔ متاثرین میں آٹے کی تقسیم، تنور بھی کھل گئے۔ اقوام متحدہ نے امداد کو سمندر میں قطرے کے مترادف قرار دے دیا۔
واشنگٹن میں مسلح شخص نے اسرائیلی سفارتخانے کے 2 اہلکاروں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ سفارتکار واشنگٹن میں قائم یہودی میوزیم میں تقریب میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ پولیس کے مطابق حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایف بی آئی کے مطابق تحقیقات میں ممکنہ دہشت گردی کا جائزہ لیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کا واقعے پر افسوس کا اظہار، کہا کہ امریکہ میں نفرت کی کوئی جگہ نہیں۔ ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن نے بلندی کے ریکارڈز توڑ دیے۔ بٹ کوائن $1,11,000 پاکستانی 3 کروڑ سے زائد کا ہو گیا۔ اس سے پہلے بٹ کوائن 20 جنوری کو $1,09,580 پر پہنچا تھا۔ KSL 10 کے فائنل کے لیے جنگ ایلیمنیٹر میچ میں لاہور قلندرز اور کراچی کنگز مد مقابل۔ کراچی کنگز کی ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری۔ میچ کی فاتح ٹیم کوالیفائر 2 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا سامنا کرے گی۔ اور وقت کم مقابلہ سخت، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی عروج پر۔ جانوروں کی خریداری میں تیزی آ گئی، قیمتیں زیادہ ہونے کے شکوے۔ خریداروں بیوپاریوں میں جوڑ توڑ۔ کراچی میں JDC کی جانب سے لائے گئے جانور توجہ کا مرکز۔ اعلیٰ نسل، بہترین قد و قامت کے جانور دیکھنے کے لیے لوگوں کا رش لگ گیا۔